أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، ارتھات نسندے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے یوگیہ لوگوں کے سپرد کرو۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عہدہ اور ایسا مقام جس میں لوگوں کے معاملات دیکھنے کا اختیار دیا گیا ہو یا لوگوں کو نگران نردھارت کیا گیا ہو تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اتح اس لحاظ سے ہماری جماعتی نظام میں بھی ہر عہدہ یا کوئی خدمت جس پر کسی کو نردھارت کیا جاتا ہے امانت ہے۔ ہماری جماعت میں جماعتی نظام میں ہر سطح پر ہر سطر پر ہم اپنے عہدیدار نردھارت کرتے ہیں، استھانیہ سطر سے لے کر مرکزی ملکی سطر تک۔ اسی پرکار مرکز میں ہیں، پھر ذیلی تنظیموں میں اسی کرم سے نردھارت کیے جاتے ہیں۔ مرکزی نظام ہے یا ذیلی تنظیم کا نظام ہے، ہر جگہ نچلی سطر سے لے کر مرکزی سطر تک عہدیدار نردھارت کیے جاتے ہیں، اور سادھارنتہ یہ انتخاب کے دوارا ہوتا ہے۔ اتح اللہ تعالیٰ کا آدیش ہے کہ جب تم یہ عہدیدار چینت کرو تو ایسے لوگوں کو چینت کرو جو بظاہر نظر ارتھات تمہاری نظر میں اس کام کے لیے بہترین ہیں اور اپنے کام کی امانت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ چناو کے وقت دوستوں یا رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ کچھ عہدیدار مرکزی طور پر یا خلیفہ وقت کی طرف سے براہ راست بھی نردھارت کر دیے جاتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ غور کر کے جو بہترین ویکتی اس کام کے لیے ہو اسے نردھارت کیا جائے۔ لیکن کئی دفعہ اندازے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا عہدے حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے سوبھاؤ بدل جاتے ہیں، اور جو عاجزی اور محنت سے اور انصاف سے کام کرنے کی روح ایک عہدیدار میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی، تو پھر ایسے شخص کے ویوہار کی ذمہ داری اسی پر ہوگی، نہ کہ چین کرنے والوں پر۔ بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے میں سے بہترین لوگ منتخب کریں اور دعا کر کے منتخب کریں۔ بہرحال عام طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کام کے لیے نردھارت کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو جو آگے بڑھ کر صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں عہدیدار بن جاؤں۔ اگر کئی دفعہ ایسے شخص کا نام جماعت کے ویکتیوں کی اور سے کسی عہدے کے لیے پرستت ہو کر آ بھی جائے تو مرکز کو یا خلیفہ وقت کو یدی اس کے حالات کا پتہ ہو تو اسے کام نہیں دیا جاتا، اور یہ بات عین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کے انوسار ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ویکتی آئے اور کہا کہ ہمیں امک کام سپرد کر دیا جائے، ہم اس کے یوگیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں کسی کام کے لیے نردھارت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی سہایتا فرماتا ہے، اور جو اچھا کر کے خود کام اپنے سر پر لے اسے اس کی پھر اللہ تعالیٰ تائید یا سہایتا نہیں ہوتی، اور جو اچھا کر کے خود کام اپنے سر پر لے اس کی پھر اللہ تعالیٰ کی اور سے سہایتا نہیں ہوتی، اس کے کام میں برکت نہیں پڑتی۔ اس لیے کبھی عہدے کی خواہش کر کے عہدہ لینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، خدمت دین کا شوق ضرور ہونا چاہیے، مجھے افسر ملے میں خدمت دین کروں،
اور یہ خدمت کسی بھی رنگ میں ملے اسے بجا لانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ عطا عہدے کی خواہش کرنا، کسی کام کا نگران بن کر اسے کرنے کی خواہش کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، خدمت کی بھاونا ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، یہ پسندیدہ بات ہے۔ عطا یہ باتیں چننے والوں کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم کے آدیش کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ تمہاری نظر میں دعا کے بعد جو اچت یوگیہ لوگ ہیں کسی خدمت کے لیے انہیں منتخب کرو، اور یہ کہو اگر کوئی کسی عہدے کے لیے اچھا رکھتا ہو تو جماعتی نظام میں اور ہر انتخابی فارم میں اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور چننے والے کو انصاف سے اپنا انتخاب کرنے کا حق پریوگ کرنا چاہیے۔ سادھارنتہ انتخاب کا یہ طریق ہے کہ ملکی مرکزی سطح پر عہدیداران کے منتخب کرنے کی رائے انتخاب کے نتائج کے ساتھ خلیفہ وقت کو پیش کی جاتی ہے، اور خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے ادھک رائے سے پیش کیے ہوئے نام کا چناؤ کرے یا کسی کم ووٹ حاصل کرنے والے کو چنے۔ کئی بار اس ویکتی کے بارے میں کچھ جانکاری اور کچھ ایسی ستیاں مرکز اور خلیفہ وقت کو اس کا گیان ہوتا ہے اور عام آدمی کو نہیں، تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ ادھک ووٹ والے کو ضرور نردھارت کیا جائے۔ اسی پرکار ملکی جماعتوں کے جو انتخاب ہیں ان میں قاعدے کے انوسار کچھ کی منظوری مقامی مرکزی انتظامیہ دے دیتی ہے، اور اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو تو خلیفہ وقت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کوشش تو بہرحال یہی کی جاتی ہے کہ جس حد تک سمبھو ہو اچھے کام کرنے والے عہدیدار اپلبدھ ہوں، لیکن کچھ جگہ جس قسم کے لوگ موجود ہیں انہی سے ہی چننے پڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پھر چننے والوں کو، منتخب کرنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ امانت کا اپنی طاقتوں کے انوسار بہترین رنگ میں حق ادا کرنے والے لوگ منتخب ہوں، اور کبھی کسی خواہش کرنے والے کو یا دوستی کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے یا یہ دیکھ کر رائے نہیں دینی چاہیے کہ اکثر ہاتھ کسی شخص کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میں بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نفی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کی نفی ہے۔ جبکہ جماعتی مرکزی نظام کے انتخاب تو اس ورش نہیں ہو چکے ہیں، لیکن ذیلی تنظیموں کے انتخاب ہونے ہیں۔ کچھ جگہ انصار کے، خدام کے، لجنہ کے، تو ان تنظیموں کے ممبران کو چاہیے کہ جو بھی مجلس سے انتخاب کے ممبر بنے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی رائے دینے کا حق پریوگ کریں، اور دعا کے بعد اور انصاف سے اپنی نظر میں بہترین ویکتی کی سفارش خلیفہ وقت کو پیش کریں۔ یدی ہم نیائے کے ساتھ اپنے اس کرتویہ کو پورا کرنے والے بن جائیں گے تو تبھی جماعتی ترقی میں ہمارا ستھان سکاراتمک ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا ارتھات اس کے ساندھیہ کو پراپت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں عہدیداروں کو بھی ان کی ذمہ داریوں کی اور دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ نسندہ جماعتی عہدیدار چینت ہو چکے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا اوسر دیا ہے تو اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کے ویکتیگت لابھ سے ہٹ کر اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر انجام دینا چاہیے۔ کچھ عہدیداروں کے وشے میں شکایت آتی ہے کہ ان کے ویوہاروں میں ونمرتا نہیں رہی، اور ایسا اظہار ہوتا ہے جیسے اس عہدے کے بعد وہ کوئی اسامانیہ شخصیت بن گئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ فرعونیت پیدا ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، خاص طور پر جن عہدیداروں کو سیدھے نیوکت کیا جاتا ہے اور واقف زندگی بھی ہیں، ان میں اگر یہ بات پیدا ہو تو یہ بالکل قابل برداشت نہیں۔ کچھ واقفین زندگی کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا تو ان کے بارے میں شکایت ہے کہ بڑا گھمنڈ والا ویوہار ہے، سلام تک کا جواب نہیں دیتے۔ ایسے رویے دکھانے والی اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو خدمت کا اوسر دیا ہے تو زمین پر جھکیں اور ہر بچے بڑے سے پیار اور عاجزی سے ملیں۔ آپ کو نردھارت کیا گیا ہے کہ جماعت کے لوگوں کی خدمت کریں، نہ یہ کہ ان پر کسی قسم کی افسر شاہی کا روب ڈالیں۔ پھر کچھ ایسے ہیں جو اپنے کام بھی صحیح طرح سر انجام نہیں دیتے۔ یہاں میری طرف سے بھی کچھ معاملات رپورٹ کے لیے جاتے ہیں تو ان کی دراز میں پڑے رہتے ہیں، جب تک یاد دہانی نہ کراؤ، بار بار نہ پوچھو، اور 6 مہینے سال بعد پھر ایک معافی نامہ لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم ان پر بروقت کارروائی نہیں کر سکے۔ یدی مرکز کے پتروں کے ساتھ، خلیفہ وقت کے پتروں کے ساتھ ان کا یہ ویوہار ہے اور یہ رویہ ہے، تو پھر عام جماعت کے لوگوں کے وشے میں ان سے کس طرح آشا کی جا سکتی ہے کہ نیک سلوک کرتے ہوں گے؟ ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا سدھار کرنا چاہیے، انیتھا ان کو خدمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ عہدیداران کو کچھ اور ذمہ داریوں کی اور بھی میں دھیان دلانا چاہوں گا۔ ایک تو یہی کہ اپنے اندر ونمرتا پیدا کریں،
اور جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے اوپر نگران ہے، وہ ہماری ہر حرکت دیکھ رہا ہے۔ کوئی عہدہ ملنے کے بعد ہم ہر قسم کی بندشوں سے آزاد نہیں ہو گئے، بلکہ ہم خدا تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے زیادہ آ گئے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں نردھارت کیا ہے، ہم پر وشواس کر کے خلیفہ وقت نے ہمیں اس خدمت کے لیے سویکار کیا ہے، تو ہمیں اس وشواس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی سمجھ صلاحیتیں اس خدمت کو بہترین رنگ میں ادا کرنے کے لیے خرچ کرنی ہیں۔ یہ سوچ ہوگی تو تبھی صحیح کام کرنے کی روح بھی پیدا ہوگی اور جماعت کے لوگوں کا بھی سہیوگ رہے گا۔ ادھکتر عہدیدار جو شکایت کرتے ہیں کہ کچھ وبھاگوں میں جماعت کے لوگ سہیوگ نہیں کرتے، نسندہ یہ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے خود خدمت کے لیے چنا ہے ان سے سہیوگ بھی کریں، لیکن ساتھ ہی عہدیداران کا بھی کام ہے کہ اپنی بہترین ادھارنیں لوگوں کے سامنے پرستوت کریں۔ اب ایک عہدیدار کی رپورٹ ملی کہ وہ اپنی آمد پر صحیح چندہ نہیں دیتا اور نہ ہی کم شرح سے چندہ ادا کرنے کی آگیا لینی چاہتا ہے، تو ایسا ویکتی پھر دوسروں کے لیے کیا ادھارن پیش کرے گا؟ دوسروں کو کس طرح کہے گا کہ مالی قربانی کرو؟ عطا اپنے ذاتی ادھارن بہت ضروری ہیں، بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ یدی ایک سیکرٹری تربیت خود 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی اور توجہ نہیں دیتا تو دوسروں کو کس پرکار تلقین کر سکتا ہے کہ نمازوں کی طرف توجہ دو؟ اسی پرکار ایک واقف زندگی اور مربی خود نوافل ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو جماعت کے لوگوں کو کس طرح نصیحت کر سکتا ہے کہ عبادتوں کی طرف توجہ کرو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی اور تو ہماری توجہ دلائی ہے کہ غیر احمدی مولوی نصیحت کرتا ہے لیکن اس کے عمل اس کی نصیحت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کی باتوں کا پربھاؤ نہیں ہوتا۔ عطا ہمارے لیے تو ہر چھڑ بڑی فکر سے گزارنے کی ضرورت ہے، ہر قدم بڑا پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہوگا تب ہی ہم اپنی امانتوں کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ سیکرٹریان تربیت اگر اپنے ادھارن قائم کرتے ہوئے پیار اور محبت کے ساتھ جماعت کی تربیت کریں تو جماعت کے لوگوں میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر عہدیدار کو اپنے وبھاگ کی بہتری کے لیے کم سے کم 2 نفل بھی روزانہ پڑھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یدی تربیت کا وبھاگ سکری ہو جائے تو باقی وبھاگ خود بخود میرے انومان کے مطابق کم سے کم 70% تک بہتر رنگ میں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ عطا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عہدیداروں نے اپنے ادھارن قائم کرنے ہیں اور خاص طور پر جماعت عمران نے، صدران جماعت نے اور وشیشتہ سیکرٹریان تربیت نے، باقی نے بھی کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ باقی نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ان عہدیداروں کو خاص توجہ دلانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا۔ پرتیک کرے گا تبھی جماعتی ترقی صحیح طرح ہوگی۔ اگر اپنے ادھارن نہیں دکھائیں گے تو یہ نہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے۔ پرتیک عہدیدار کے عمل کا فرق پڑتا ہے۔ اگر سیکرٹری مال خود اپنے چندے ساودھانی سے ادا نہیں کر رہا تو دوسروں کو کیا کہے گا؟ جیسا کہ میں نے بتایا، اور پھر اس کے کہنے میں کیا برکت ہوگی؟ اگر تبلیغ کا سیکرٹری تبلیغ کا حق ادا نہیں کر رہا تو جماعت کے لوگوں کو کس طرح تبلیغ کے لیے اپدیش دے گا؟ اتح پرتیک وبھاگ اہم ہے۔ اسی طرح ذیلی تنظیموں کے صدران کے عہدے ہیں اور باقی عملہ کے ممبران کے عہدے مہتوپورن ہیں۔ ذیلی تنظیموں میں بھی پرتیک سطح پر اپنے آپ کو سکری کرنا ہوگا۔ کچھ جگہ صدر لجنہ کے بارے میں شکایت آتی ہے کہ ان کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، کچھ کے نومبائنات کے ساتھ رویے ٹھیک نہیں ہیں، ان کو کھینچنے کے بجائے ان کو دوڑانے کا کارن بن رہی ہیں۔ ان نومبائنات کو بڑے غلط طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری اصلاح کریں گے، جب میرے نزدیک خود ایسی صدر لجنہ کی اصلاح ہونی چاہیے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے پاس عہدے لمبے سمے سے چلتے رہتے ہیں۔ ممبرات لجنہ بھی اپنے انتخاب میں نہیں دیکھتی کہ کون یوگیہ ہے اور کون نہیں ہے، جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر شکایات آتی ہیں، اور جب خرابیاں پیدا ہوں تو اور لوگوں کے ایمان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اگر چننے والیاں خود اپنا رائے دینے کا حق ہی انصاف سے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ادا نہیں کر رہیں تو پھر شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اتح انتخابات کے وقت امانتوں کے یوگی لوگوں کو منتخب کریں تو شکایات ختم ہوگی، انیتھا ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ عہدیداروں سے میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اسٹیجوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہر عہدیدار کو اپنی ڈیوٹی پر ایک عام کارکن بن کر دینی چاہیے۔ ایک نومبائنہ مہیلا نے مجھ سے ورنن کیا، اس جلسے پر باہر سے آئی ہوئی مہیلا تھی، کہ یہاں جلسے پر ایک بات نے مجھے بڑا پربھاوت کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ صدر لجنہ ڈسپلن کی ڈیوٹی والی لڑکیوں کے ساتھ ڈیوٹی دے رہی تھی۔ یہ تو بہرحال اس صدر لجنہ کا فرض تھا، یہ کوئی غیر معمولی کام نہیں جو اس نے کیا۔ اگر ڈیوٹی نہ دے رہی ہو اور ہر جگہ پر نگرانی نہ کر رہی ہو تو تب وہ قصوروار ہے،
اگر صدر خود اس طرح ڈیوٹی نہ دے یا چیک نہ کرے تو اب وہ اپنی امانت کا حق ادا نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی، لیکن بہرحال جو اپنی امانت کا حق ادا کرنے والے عہدیدار ہیں وہ دوسروں کی اصلاح کا بھی مادھیم بنتے ہیں اور لجنا میں بھی بنتے ہیں۔ عطا یہ سوچ ہے جو ہمارے ہر عہدیدار میں ہونی چاہیے کہ قوم کے سردار اس کے خادم ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی پرکار سامانیہ حالات میں بھی پرتیک عہدیدار کا یہ بھی کام ہے کہ جماعت کے لوگوں سے ذاتی سمپرک رکھ کر ان سے ذاتی تعلق بڑھائیں، ان کی خوشی غمی میں شامل ہوں۔ ہر جماعت کے ویکتی کو یہ احساس پیدا کروائیں کہ نظام جماعت تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جذبات پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ کوئی افسر ہے یا کوئی ماتحت ہے، کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی اپنی شکتیوں کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ یہی سوچ ہے جو نظام جماعت کو ایک خوبصورت نظام بنا سکتی ہے، اور یہی سوچ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کر سکتی ہے۔ اور یہ سوچ نہ رکھنے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لینے والے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے، وہ اگر لوگوں کی نگرانی اپنے فرض کی ادائیگی اور ان کی خیر خواہی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے مرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا اور اسے جنت نصیب نہیں کرے گا۔ عطا یہ بہت بڑی چیتاونی ہے، بڑے بھے کا ستھان ہے، بڑی فکر والی بات ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پرتیک نگران ہے اور اپنی رعایا کے وشے میں پوچھا جائے گا۔ یہ لمبی روایت ہے اور جگہوں کا نگرانوں کا بھی یہاں ورنن ہے، لیکن جو اپنے سمبند میں ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ امیر بھی نگران ہے، ارتھات عہدیدار بھی۔ اس میں عہدیدار بھی شامل ہیں کہ وہ نگران ہیں اور پرتیک سے اپنی پرجا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پرجا سے مراد وہ لوگ نہیں جن پر حکومت کی جاتی ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کی سہایتا کرنے کی، ان کی اصلاح کی، ان کی بہتری کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ عطا اسی حدیث میں ادھارن دی گئی ہے کہ پتی اپنے گھر کا نگران ہے، عورت اپنے بچوں کے نگران ہے، تو حکومت کے لیے تو نگران نہیں، ان کی تربیت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، یوجنا بنانے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نگران ہے۔ عطا یدی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کے انوسار جنت حرام ہو جاتی ہے۔ عطا وہ لوگ جو نگران بنائے گئے ہیں، عہدیدار بنائے گئے ہیں، اگر صحیح طرح کام سر انجام نہیں دے رہے اور اپنے علاقے میں صرف خلیفہ وقت کے نمائندے تتھا کتھت نمائندے بنے بیٹھے ہیں، وہ خلیفہ وقت کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور خلیفہ وقت کو بھی گنہگار بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ادھارن دی تھی کہ رپورٹیں مہینوں نہیں بھیجتے، اب ایسے لوگوں کے بارے میں میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ اگر حقیقت میں وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ان کو خدمت سے فارغ کر دیا جائے اور میں ان کے گناہوں میں شامل نہ ہوں۔ عطا میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، یہ لوگ بھی استغفار کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ خلافت احمدیہ کو ہمیشہ ایسے سلطان نصیر عطا ہوں جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے کام سر انجام دیں، نہ یہ کہ صرف عہدہ لینے کے لیے عہدے سنبھالے ہوں۔ یہ بھی ایک بہت توجہ دینے والی بات ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آدیش ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات اور ادیشوں کو پورا نہیں کرے گا جب تک وہ لوگوں کی ضروریات پوری نہ کرے۔ عطا جہاں یہ ذمہ داری خلیفہ وقت کی ہے وہاں ان سمست عہدیداروں کی بھی ہے جو خلیفہ وقت کے اپنی اپنی جماعتوں میں نمائندے ہیں، اور یہ عہدیداروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیول عاملہ کے اجلاسوں میں اپنی رائے دے کر اور میٹنگز میں شامل ہو کر سمجھ لینا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ لوگوں کی بہتری کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور پھر اس پر عمل درآمد کروانا اتدھک ضروری کام ہے، اور جو مادھیم ہمارے پاس ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کا جو بہترین حل ہو سکتا ہے وہ ہمیں نکالنا چاہیے۔ اس کے لیے سنسار کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وبھاگ امور عامہ بھی ہے اور وبھاگ صنعت و تجارت بھی ہے، اور اس طرح ذیلی تنظیموں کو اس کے لیے اپنا سکریہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ نسندے ہمارے پاس مادھیم کم ہیں، لیکن جو ہیں ان کے بہترین پریوگ سے اچت یوجنا بنا کر بہت ساروں کی سہایتا کر سکتا ہے۔ ایک وبھاگ جو آج کل تقریباً سمست جماعتوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے وہ رشتہ ناتا کا وبھاگ ہے۔ اس کے لیے بہت بڑے یوجنا بد طریق پر کارے کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعتی نظام کو بھی، ذیلی تنظیموں کے نظاموں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہوگا۔ یہاں پھر جماعتی بھی اور ذیلی تنظیموں کے بھی وبھاگ تربیت کو بہت سکریہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی وبھاگ کی طرف بات پلٹ جاتی ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں کی صحیح تربیت ہو تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ رشتے کے معاملے میں دولت، خاندان اور خوبصورتی کی بجائے
دین کو پراتھمکتا دو۔ اگر یہ ہماری پراتھمکتا ہو جائے گی تو پھر لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی اپنی دینی حالتوں کو بہتر کرنے اور خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کو ترجیح دیں گے، اور اس طرح ہم اپنی اگلی نسل کو سرکشت کر سکیں گے۔ انتھا آج کل دجال جو چالیں چل رہا ہے، اس سے معمولی کوششوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے تو بہت وسیع منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ہر عہدیدار کو پہلے اپنے گھر کی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر جماعت میں اس بات کی طرف بہت توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ دین کو سنسار پر پراتھمکتا دینے کا ہمارا عہد کیول عہد ہی نہ ہو، بلکہ ہم میں سے پرتیک اس کی عملی شکل بن جائے، یعنی ویوہارک روپ دھارن کر لے۔ جب یہ ہوگا تبھی ہم دجال کا مقابلہ کر سکیں گے، اپنی نسلوں کو بچا سکیں گے، اپنے عہدوں کی بھی رکشا کر سکیں گے، ان کا حق ادا کر سکیں گے، اور اپنی امانتوں کا بھی حق ادا کر سکیں گے۔ اتر سنسار کی سمجھ جماعتوں کی ملکی اور ستھانی عاملہ اور اسی طرح ذیلی تنظیموں کو اس بارے میں بہت سوچ وچار اور ایک لاہ عمل کی ضرورت ہے تاکہ اپنی امانتوں کا حق ادا کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے امور عامہ کے کام کی سنکشپت تھوڑی سی مثال دی ہے، ہمارے نظام میں امور عامہ کا بھی ایک وبھاگ ہے، اور یہ وبھاگ بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی، لیکن سادھارنتا یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اس وبھاگ کے کام لوگوں کو سزائیں دلوانا یا سختی سے لوگوں کو چتاونی دینا ہے۔ امور عامہ کے وبھاگ میں کام کرنے والے لوگوں کو سنسار میں ہر جگہ پتہ ہونا چاہیے، دنیا میں ہر جگہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا صرف اتنا کام نہیں ہے، یہ تو کام کا ایک حصہ ہے، اور سختی سے چتاونی دینا تو بہرحال ان کا کام نہیں ہے۔ جب کوئی حل نہ ہو تو یہ ایک انتم سیما ہوتی ہے جہاں سزا کے دور پر سفارش کی جاتی ہے۔ یہاں پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر تربیت کا وبھاگ سکری ہے تو امور عامہ کی بہت سی کٹھنائیاں حل ہو جاتی ہیں جو جماعت کے لوگوں کے آپس کے جھگڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا جماعت کے لوگوں کے غلط کاموں میں گرفت ہونے سے تعلق رکھتے ہیں، یا مخالفین کے کسی مادھیم سے یا کمزور ایمان والوں کے مادھیم سے جماعت میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کئی جگہ تربیت کے وبھاگ نے جماعت کے لوگوں کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کر کے اس بارے میں کوشش بھی کی ہے، تو جہاں لوگوں کی شکایات اس کوشش سے دور ہوئیں اور نظام سے بدظنی دور ہوئی، وہاں انہوں نے جماعتی فیصلوں کا سمان بھی کیا اور اسے سمان سے سویکار بھی کیا، اور پھر مخالفین کی جو منافقین یا بری نیت والوں نے فائدہ اٹھانے کی کوششیں تھیں وہ بھی ناکام ہوئے۔ عطا شعبہ تربیت اور امور عامہ کو کچھ معاملوں میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، امور عامہ کا کام تو بہت ادھک ہے۔ جماعت میں آرتھک استھرتا پیدا کرنے کے لیے پروگرام بنانا ان کا کام ہے۔ جماعت کے لوگوں کو نوکری اور انیہ مادھیموں سے روزگار کے لیے مارگدرشن اور سہایتا کرنا ان کا کام ہے۔ خدمت خلق کے کاموں کو سر انجام دینا ان کا کام ہے۔ پیار اور محبت سے سمجھا کر جھگڑوں کو ختم کروانا ان کا کام ہے، اتیادی اتیادی۔ لیکن قضا کے کاریوں میں امور عامہ کا بہرحال دخل نہیں ہے کہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، قضا کے فیصلوں کو لاگو کروانا ان کا کام ہے، لیکن اس میں فیصلے کے بعد اگر کوئی پکش اس پر عمل کرنے میں بہانے بناتا ہے تو امور عامہ کے وبھاگ کا کام ہے کہ اسے آرام سے سمجھائیں کہ اس پر عمل نہ کر کے کیوں اپنا دین برباد کرتے ہو، تھوڑے سے سنسارک لابھ کی خاطر کیوں اپنا دین برباد کرتے ہو۔ اور پھر ایسے لوگ میرا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، یہ بار بار مجھے لکھتے رہتے ہیں حالانکہ خود غلطی پر ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ان کو سمجھایا جائے۔ بہرحال امور عامہ کا کام صرف سزائیں دلوانا نہیں ہے، بلکہ ان سزاؤں سے لوگوں کو بچانا ہے، اور اس کے لیے انہیں ہر سمبھو پریاس کرنا چاہیے۔ یدی کہیں غلط کام ہوتا دیکھیں یا سمجھیں کہ اس سے جماعتی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو فوراً وبھاگ تربیت کو بھی ساتھ ملا کر اور مربیان کی سہایتا بھی حاصل کر کے جہاں وہ جماعتی لابھ کی حفاظت کریں گے وہاں لوگوں کے ایمان بچانے کی بھی کوشش کریں گے، اور یہ کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ عہدیداروں کے ویوہار نظام کے بارے میں ادھارنا اتپن کر دیتے ہیں۔ ادھارنتا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ضرورت کے لیے خلیفہ وقت کو درخواست دی ہے تو صدر جماعت یا امیر جماعت یا امور عامہ یا اگر کسی خاص وبھاگ سے سمبندھ ہے تو اس کے کام کرنے والے اس ویکتی سے سختی کرتے ہیں کہ ہمارے دوارا سے کیوں نہیں درخواست دی، اور معاملہ لٹک جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ یدی مرکز سے ان کو رپورٹ کے لیے کہا گیا ہے تو فوری رپورٹ بھجوائیں، پھر جب جواب نہیں جاتے تو اس ویکتی کو بدظنی پیدا ہو جاتی ہے، اور براہ راست لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ ہماری درخواستیں نہیں پہنچتی۔ جن درخواستوں پر جب لمبا عرصہ کارروائی نہیں ہوتی تو ان کو خاص طور پر بدظنی پیدا ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو ہماری درخواست پہنچی ہی نہیں ہے۔ ایسی بھی صورتحال ہو جاتی ہے، ایک طرف تو یہ کہ ہمارے سے کیوں نہیں پوچھا، دوسرے یہ کہ کیونکہ ہمارے سے پوچھا نہیں اس لیے اس پر کارروائی نہ کرو، اور پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں خلیفہ وقت پر اور خلیفہ وقت کے دفتر پر، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔
ہر پتر یہاں پہنچتا ہے، جو یہاں آ جائے وہ پڑھا بھی جاتا ہے، کھولا بھی جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو روک لیا جائے، اور ہر قسم کی درخواست سمبندھت جماعت کو رپورٹ کے لیے بھجوائی بھی جاتی ہے۔ تو بہرحال جماعت کے لوگوں کو میں بتا دوں کہ جو بھی خط ان کا یہاں آتا ہے، یہاں پہنچ جائے تو وہ کھولا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس پر کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ سمبندھت جماعت کا وبھاگ اس کے اتر میں دیر لگتی ہے، تو ایسے عہدیدار کو خوف کرنا چاہیے کہ ان کے یہ عمل جماعت کے لوگوں اور خلیفہ وقت میں دوری پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، نظام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ وہ سمبندھت عہدیدار گنہگار بن رہا ہوتا ہے۔ کسی کے ایمان سے کھیل کر وہ اپنے آپ کو گنہگار بنا رہا ہوتا ہے، اتا ایسے لوگوں کو خوف کرنا چاہیے۔ ہر عہدیدار کو یہ سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر جن کے سپرد جماعت کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کا کام ہے، کہ اگر انہوں نے اپنے کام میں سستی دکھائی اور لوگوں کے حق ادا نہ کیے تو نہ صرف اپنی امانتوں میں خیانت کرنے والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آ جانے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آدیش ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو امام، اس سے مراد ہر عہدیدار ہے، ضرورت مندوں، دریدروں اور غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کے لیے آسمان کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ عطا یدی کوئی ایسا سوچ رکھنے والا عہدیدار یا ان کے دفتر میں کام کرنے والے کارکن ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں جلدی کیا کریں، یا کم سے کم جلد رپورٹ دیا کریں۔ پھر مرکز کا کام ہے کہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ کس حد تک یہ حاجت پوری کی جا سکتی ہے، لیکن جواب ہی نہ دینا اور درخواست کو ایک کونے میں رکھ دینا یہ بہت بڑا اپرادھ ہے۔ عطا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی جہاں تک سمبھو ہو کوشش کریں، ہر نیک کام کرنے کی طرف توجہ رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اگر کوئی برا کام کرو تو اس کے بعد نیک کام کرنے کی کوشش کرو، یہ نیکی بدی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے 2 علیحدہ حصوں کی اور والی نظارت کر کے بھیجا، تو یہ نصیحت فرمائی کہ آسانی پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا، محبت و خوشی پھیلانا اور نفرت نہ پنپنے دینا۔ عطا یہ وہ نصیحت ہے جو ہر عہدیدار کو جو لوگوں سے زیادہ واسطہ رکھتا ہے اپنے لیے رہنما اصول کے طور پر سامنے رکھنی چاہیے۔ عطا یہی وہ طریق ہے جس سے عہدیدار جماعت کے افراد کی خدمت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور ان کے ایمان کی حفاظت میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جماعت کی اکائی کو قائم رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اپنی امانتوں کے بھی حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ ہوگا تو ایک ایسا سندر سماج پیدا ہوگا جو صحیح اسلامی سماج ہے، اور جس کے قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے اور ہم نے ان کو مان کر بیعت کا عہد کیا ہے۔ عطا ہمیشہ عہدیدار یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت کے لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے یا آئندہ کریں گے تو اس لیے کہ وہ اپنی امانتوں کا حق ادا کریں، لیکن اگر انہوں نے اپنی سوچ کے ساتھ منتخب کرنے والوں نے اپنی سوچ کے ساتھ انتخاب نہیں بھی کیا تو اب عہدیداروں کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد جو امانتیں کر دی ہیں ان کا حق ادا کریں اور اپنے فرائض نیک نیتی سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادا کریں، خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بنتے ہوئے ادا کریں، جہاں تک سمبھو ہو لوگوں کے ایمانوں کی مضبوطی اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ادا کریں۔ اور جب یہ سوچ رکھیں گے اور اس سوچ کے ساتھ اپنے فرائض ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں بھی برکت ڈالے گا اور ہر افسر پر معین و مددگار بھی ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو ہم تقویٰ سے دور ہٹنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کر رہے ہوں گے، خلیفہ وقت سے بھی خیانت کر رہے ہوں گے، اور جن لوگوں نے بھروسہ کیا تھا صحیح یا غلط ان کے ایمان کو بھی نقصان پہنچانے والے ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں، ارتھات امانت ادا کرنے اور اپنا عہد پورا کرنے کے بارے میں کوئی دقیقہ تقویٰ اور احتیاط کا باقی نہیں چھوڑتے۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، انسان کی پیدائش میں 2 قسم کے حسن ہیں، ایک حسن معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی سمس امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر جہاں تک سمبھو ہو ان کے متعلق فوت نہ ہو، امانتوں کے حق ادا کرنے میں کوئی عمل ضائع نہ ہو۔ ایسے ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی امانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے، ارتھات حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقویٰ سے کام لے۔ یہ حسن معاملہ ہے، یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے۔ عطا پرتیک عہدیدار کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے اندر
روحانی سندرتا پیدا کرنی ہے، آدھیاتمک سندرتا اتپن کرنی ہے۔ یہ وشیش روپ سے عہدیدار سب سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان باتوں کے سمبودھت ہیں۔ ہر احمدی تقویٰ پر چلنے اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتا ہے، لیکن عہدیداروں اور وہ جن کے سپرد جماعتی خدمات ہیں وہ سب سے زیادہ اس بات کے سمبودھت اور ذمہ دار ہیں کہ اپنے عہدوں اور امانتوں کی حفاظت کریں۔ جو ہمارے سپرد ذمہ داریاں ہیں انہیں تقویٰ سے کام لیتے ہوئے اپنی سمست پرتیبھاؤں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر